مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کل ہم نے علم فرائض کی تعریف، غرض، موضوع، واضح کا بیان کیا تھا۔ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی ہماری۔ بڑی اہمیت یہ کہ قرآن حکیم کے اندر اس حوالے سے باقاعدہ تفصیلی بیان آیا اور اصول اس کے باقاعدہ قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ یعنی کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کے باقاعدہ اصول قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہوں، اور یہ علم وراثت یہ واحد علم ایسا ہے کہ جس کے اصول، ضوابط قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تم علم فرائض کو سیکھو، فرائض مسائل کو سیکھو، وعلموها الناس، اور اس سے آگے لوگوں کو سکھاؤ، فإنها نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ تو اس کی فضیلت کے والے سے یہ آگے تھی بات۔ آگے اس کے علم فرائض کی تعریف وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ہوا علم فی اصول من فقہ و حساب، و علم بأصول من فقہ و حساب تعرف بها حق کل من الترکہ۔ ذرا تھوڑی سی اس میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ لفظ اصول ہمارے فنی اعتبار سے علم کا لفظ جب آتا ہے، یہاں پر علم صرف ہے، علم نحو ہے، دیگر علوم جو ہیں، تو اس میں جب بھی یہ تعریف کرتے ہیں ہوا علم بأصول، نحو کے اندر ہو گیا، صرف کے اندر ہو گیا، تو اس کے اندر بھی اسی طرح علم بأصول کا لفظ آتا ہے۔ اور وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ مثلا علم صرف ایسا علم ہے، علم صرف چند اصول کے جاننے کا نام ہے، علم نحو چند اصول کے جاننے کا نام ہے۔ تو یہ چونکہ علماء کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ لفظ جاننا ترجمہ کرنا تعریفات کے اندر یہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ جاننا ترجمہ یہ مصدری ہے، اور مصدر کے اندر انتزاع ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کا وجود ہوا اور ختم ہو گئی۔ جبکہ علوم جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے مسلم ہیں، ثابت ہیں، مقرر ہیں، اس کے اندر یہ والی بات نہیں کر سکتے کہ ہوئے اور ختم ہو گئے۔ اس واسطے اس کا یہ ترجمہ کرنا جاننا یہ درست نہیں ہے۔ اس واسطے میں نے کل جو تعریف لکھائی تھی اس کے اندر ترجمے میں یہ بات واضح کی تھی کہ علم میراث، فقہ اور حساب کے چند ایسے اصول کی تصدیقات کا نام ہے، کیونکہ جاننا ترجمہ یہ تصور میں آ جاتا ہے، اور یہ علوم جو ہیں یہ کاملتاً مقرر ہو چکے ہیں، اس پر حکم لگتا ہے، اور جس پر حکم لگے نا وہ تصدیق ہوتا ہے، تصور نہیں ہوتا۔ اس واسطے اس کی تعریف کے اندر میں نے یہ جو ترجمہ کیا نا ہوا علم بأصول من فقہ و حساب تعرف بها حق کل من الترکہ، کہ چند علم میراث، فقہ اور حساب کے چند ایسے اصول کی تصدیقات کا نام ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر جب تحقیق کی تو اس کی شافیہ کی شرح لکھی ہے علامہ ابن کمال پاشا نے، تو انہوں نے بھی علم کی تعریف کے اندر تصدیق ان کے الفاظ نکالے ہوئے ہیں، یعنی علم کی شرح انہوں نے تصدیق ان سے کی، جس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا جو بھی فن ہو نا، فن جو بھی علم ہو، تو اس کے اندر جاننا ترجمہ کرنا یہ مصدر کا ہوتا ہے، اور مصدر کے اندر معنی انتزاعی تصوری ہوتا ہے جو درست نہیں ہوتا۔ اس واسطے اس کے ترجمے کے اندر ہم نے یہ بات رکھی تھی۔ یہ چونکہ علماء کے حوالے سے بات تھی کہ
علم میراث کی تعریف بھی آ گئی آپ کے سامنے کہ علم میراث میں ہوتا کیا ہے؟ فقہ اور حساب، یا فقہ جسے ہم بول دیتے ہیں۔ تو فقہ اور حساب، کچھ حساب ہوں گے، ریاضی کے قوانین ہوں گے، اور کچھ مسائل ہوں گے، شرعی مسائل۔ تو فقہ اور حساب کے چند ایسے اصول کی تصدیقات کا نام ہے۔ یہ ہو گیا، نام ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ تو رف بہا حق کل من الترکاتی، تو رف بہا حق کل من التارکہ، جس میں ترکہ میں سے ہر ایک کے حق کو پہچانا جا سکے۔ اب اس میں ایک بات موضوع کے اندر بھی آ گئی تھی، میں نے آپ کو بتائی تھی کہ موضوع ہے اس کا الوارث و ترکہ، ترکہ اور وارث، یعنی پوری علم میراث کے اندر جو ہم گفتگو کریں گے، ہماری جو بھی بات چلے گی وہ یہ چلے گی کہ اس نے ترکہ چھوڑا کیا، لینے والے کون ہیں، ملے گا کسے، کون کون لے گا، کیسے لے گا، کس حساب سے ہم اسے دیں گے۔ یہ ہے وارث اور ترکہ، یعنی جو اس علم کا موضوع بنتا ہے، جس کے اعتبار سے ہم اس علم میں بحث کریں گے۔ آگے غرض اور غایت میں نے فرق بتایا تھا۔ تو غرض کیا ہے اس کی علم کی؟ وہ ایک تصوری چیز ہے، اور وہ کیا تھی؟ وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم الترکاتی علی الوجہ الصحیح، ترکہ کو شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کرنا، یعنی آپ کے پاس ایک ایسے ضوابط اصول آ جائیں جس کے ذریعے آپ ترکہ کی تقسیم کر سکیں، وجہ شرعی کے مطابق تقسیم کر سکیں۔ اور پھر اس کے اندر یہ بات آپ پیش نظر رکھیں کہ جو اس کی غایت ہے، غایت جو ہے وہ یہ ہے ایصال الحقوق الی اربابہا، حقوق کو اس کے حقدار تک پہنچانا۔ یعنی غرض کے اندر ہے ایک چیز کا تصور کہ میں تقسیم جب ترکہ کی کروں تو درست طریقے سے کر سکوں، اور غایت کے اندر حقدار تک اس کا جو بھی حقدار ہے اس حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ پہنچا دوں۔ تو حقدار کو حق تبھی پہنچا سکتے ہیں جب آپ کو کوئی نہ کوئی اصول، کوئی طریقہ، کوئی ترکے کی تقسیم کا کوئی نہ کوئی آپ کے کوئی پلے ہو۔ اگر آپ کا ارادہ بھی ہو کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا، تو آپ کو اگر طریقہ نہیں آتا نیکی کرنے کا تو بجائے نیکی کے نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو غرض یہ ہے تقسیم الترکات علی الوجہ الصحیح، اور غایت کیا ہے؟ ایصال الحقوق الی اربابہا، حقوق کو اس کے مالکوں تک، حقداروں تک پہنچا دیں۔ لیجیے آپ ذرا اس کی تعریف دہرا دیں، جتنی چیزیں ہم پڑھی اس کو ذرا دہرا دیں۔ اور حساب کی تصدیقات کا نام ہے، جس میں میت کا ترکہ اس کے ترکے کو اس کے حقدار کو پہچانا جا سکے، یعنی چند ایسے اصول کی تصدیقات کا نام ہے، فقہ اور حساب کے چند ایسے اصول کی تصدیقات کا نام ہے، جس کے ذریعے ترکہ میں سے ہر ایک کا پہچانا جا سکے۔ اچھا جی، اس کا موضوع کیا ہے؟ ترکہ اور وارث۔ الحمدللہ۔ ترکہ اور وارث کے موضوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس میں کس حوالے سے گفتگو ہے؟ کسی بھی چیز کا موضوع ہونے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کرنا، یعنی اس کی ذات کو جو لاحق ہونے والی چیزیں ہیں نا اسی سے بحث کرنا۔ ترکہ کتنا چھوڑا، کیا چھوڑا، حق ہے کہ مال ہے، اس اعتبار سے گفتگو۔ وارث ہیں کون کون ہے؟ بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، اصول میں سے باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان اعتبارات سے گفتگو کرنا۔ تو ترکہ میت کا ہوتا ہے، لینے والے جو ہوتے ہیں وہ ورثاء ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ غرض میں ہم نے کیا بات پڑھی؟ ترکہ کو شرعی اصولوں کے مطابق ترکہ کو تقسیم کرنا، اور غایت اس کی کیا ہے؟ ایصال الحقوق الی اربابہا،
حق حقوق کو حقداروں تک پہنچا دینا. اور اس کی اہمیت کے اوپر جو حدیث پاک پہلے میں نے آپ کو بیان کر دیا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں تعلموا الفرائض وعلموہ, مسائل فرائض کے مسائل کو سیکھو اور اس کو آگے سکھاؤ. فإنہ نصف العلم, یہاں پر انہ کے الفاظ ہیں, فإنہ نصف العلم, کہ یہ نصف علم ہے. اور اس کے آگے اگلی بات جو ارشاد فرمائی وَأَنَّهُ يُنْسَى, یہ ہے ان قریب بھول جائے گا, بھلا دیا جائے گا. یہ ایک روایت میں ہے, اور جو دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس طرح ہے تعلموا الفرائض وعلموہ فإنہ نصف العلم وأنہ ينسى. اور آگے اس کے الفاظ اور بھی ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ عَنْ أُمَّتِي, کہ یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے نکال دیا جائے گا. اور اس کے اوپر قبلہ استاذ گرامی شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق زہری صاحب نے ایک بات بڑی پیاری فرمائی تھی کہ یہ اٹھا کیوں لیا جائے گا, بلا کیوں دیا جائے گا, اٹھا کیوں دیا جائے گا امت سے. تو کہتے اس کی وجہ یہ بیان انہوں نے کی تھی, بڑی اچھی وجہ لگی وہ, کہ جو ہوتا ہے نا کوئی بھی چیز, کبھی کسی چیز کی بقا عمل ہوتی ہے, جب اس پر عمل ہی ختم ہونا شروع ہو گیا, بہن بیٹیوں کے حقوق مارے جانے لگے, تو پھر جب عمل ہی نہ ہوا تو پھر بقا بھی نہیں رہے گی. جب بقا نہیں رہی تو پھر اس علم کو اٹھا بھی دیا جائے گا, بھلا بھی دیا جائے گا, اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہے گی. یعنی اس کی قدر تو تب ہے نا کہ جب کسی نے یہ سوچ کر کے خوف خدا رکھتے ہوئے کہ میں نے بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق دینا ہے, تو کس طریقے سے دینا ہے. حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک کہا ہے کہ جو سوئی ہے نا اس کے اندر بھی تقسیم ہوگی, جو کپڑے ہیں اس کے اندر بھی تقسیم ہوگی. اس قدر باریکی تک گئے ہمارے فقہاء کرام, اور ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کر پاتے. تو چونکہ خوف خدا جاتا رہے گا, اس پر عمل نہیں رہے گا, جس کی وجہ سے بقا نہیں ہوگی, سو یہ علم بھلا دیا جائے گا, اور معاملہ بے عملی کی وجہ سے یہاں تک ہو جائے گا کہ اس علم کا وجود ختم ہو جائے گا. اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس علم کی اگر آپ بنیاد دیکھیں نا, تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی حضور کی بارگاہ میں, حضور میرا خامد آپ کے ساتھ گیا تھا, احد کے میدان میں شہید ہو گئے, اب میری بیٹیاں جوان ہیں, اس کے آگے شادی وغیرہ کا اس کا بندوبست کرنا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کر رہی ہے حضور اب اس کا جتنا مال تھا زمانہ جاہلیت کے اصول کے مطابق بھائی لے گیا تھا, بھائی نے سارا مال لے گیا, اب میری بیٹیوں کے لیے حضور کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے, وحی کا انتظار کرتے رہے. اور میں نے یہ بس بڑے اپنے دروس کے اندر بہت مرتبہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ بات کو پیش نظر ہے آپ کے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی کے انتظار فرماتے تھے تو اس کے اندر ایک حکمت ہوتی تھی, اور فترۃ الوحی بھی کے اندر بہت بڑی حکمت ہوتی تھی. یہ بات بتانے کے لیے کہ فوراً مسئلے کا جواب دینا کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے, کہ نبی کی ذات بھی ہے تو وہ بھی اس بات کے انتظار میں ہے کہ مسئلہ واضح ہو تو پھر بیان کیا. لیکن ہم اس بات کو آر محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم نے مسئلہ فوراً نہ بتایا تو شاید ہمیں مفتی نہیں کہیں گے, یا اس کے اندر پتہ نہیں ہو کیا جائے گا, کوئی پیسے واپس لے لیں گے, یا وہ بے عزتی کریں گے. ہمارے دماغی تخیلات ہوتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر دنیا کا بڑا کوئی مفتی ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ تربیت کی ہے, ورنہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زبان اقدس سے جو کچھ جاری ہوتا ہے اس کے بارے میں تو فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو پھر کیسے تاخیر کی جا سکتی تھی جبکہ بھیجا اس لیے گیا ہے کہ بھئی مبعوث ہیں آپ, جب بھی آپ بولیں گے تو رب کے حکم سے بولیں گے. پھر اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دین اسلام کا کام کرنے والے افراد آپ کو چاہیے اس بارے میں کہ فترۃ الوحی کے اندر اگر میرا نبی سردار دو جہاں ہو, سید الکونین ہو, وہ بھی اگر فترۃ الوحی کے اندر خاموشی اختیار کرتا ہے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ مسئلہ واضح نہ جب تک ہو تو اس وقت تک بیان ٹائم لے لیا جائے, وقت لے لیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے, ہمارے اس بارے میں کوئی واضح حکم نہیں آیا, ابھی خاموشی ہے. تو یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ بار بار چکر لگائے, وہ جب روئی نا تو جبریل امین آ گئے.
اب بسان اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ آنسو جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کو، عرش کو ہلا دینے والی چیز ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے. آگے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی وراثت کے جو اصول ہیں، باقاعدہ قواعد ہیں شریعت کے اندر، قرآن کے اندر جو آیات کا نزول ہوا ہے وہ ہوا ہی عورتوں کے لیے ہے، یعنی عورتوں کے حقوق کے لیے. تو اس واسطے یہ علم جو بھلا دیا جائے گا نا، اور یہ علم جو اٹھا لیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس پر عمل نہیں رہے گا. بڑے بڑے صاحبان دستار و جبہ بھی اس پر عمل جب کرنا چھوڑ دیں گے نا، تو اس وقت یہ معاملہ بن اٹھے گا کہ یہ علم آہستہ 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 مٹ جائے گا. مال پیش نظر آ گیا نا، اور جب مال پیش نظر آ جائے تو پھر کوئی غرضیں جب سامنے آ جائیں تو پھر اس وقت جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں. آگے میراث کے ارکان اور شرائط، یعنی میراث کے بڑے پلر کون سے ہیں؟ 3 ہیں: وارث، مورث اور میراث. یہ نہ ہو تو وراثت نہیں چل سکتی. اور اس کے آگے ایک بڑا آپ کے عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہوگا. وارث، مورث اور میراث، چاہے میراث حقوق میں ہو چاہے مال میں ہو. ٹھیک ہے جی. ارکان میراث کتنے ہو گئے جی؟ 3. یہ وراثت کے اندر 3 کا عدد بڑا کمال کا ہے. یہ 3 کا عدد ایسا بہترین عدد چلتا ہے کہ آگے جب حساب چلے گا نا تو اس کے اندر میں کچھ آپ کو ضابطہ بتا دوں گا کہ 3 کا عدد ہر مسئلے کے اندر تقریباً چل رہا ہوتا ہے. جہاں بھی 2 عدد اکٹھے ہوتے جائیں گے 3 کا عدد چلنا شروع ہو جائے گا. شرائط میراث وہ بھی 3 ہیں. میراث کی شرائط وہ بھی 3 ہیں. مورث کہتے ہیں، پہلے سمجھ لیں مورث کیا ہے. یعنی وارث تو ہوگا نا جو وارث بن رہا ہے مال کا، مورث جو وارث بنا رہا ہے. مورث کہتے ہیں جو وراثت، جس سے آگے وراثت وارث کو جاتی ہے نا، اسے کہتے ہیں مورث. تو مورث کا حقیقتاً یا حکماً یا تقدیراً مر جانا، مرنے والا ہو، یعنی مورث کی موت. اب مورث کی جو موت ہے وہ حقیقتاً ہو، بالکل واضح ہے، یا حکماً ہو، جس طرح مفقود شخص جو ہے، ایک ہوتا ہے غائب اور ایک ہوتا ہے مفقود. دونوں میں فرق ہے. باقاعدہ مفقود کے آگے بحث آ رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مفقود، وہ شخص گم ہو گیا. تو اس کے اوپر میں پوری وہ بات کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ بھئی ہمارے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو فرمایا، اور اس کے بعد یہ آج کل جو اعتراض چلتا ہے کہ بھئی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ 120 سال کا ہے، 90 سال کا ہے، تو آپ کے حنفیوں آپ کے قول پر عمل کیا جائے تو بات بڑی دور چلی جاتی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں پوری تسلی سے ڈیبیٹ کروں گا. ابھی تک یہ سمجھیں کہ مورث کا حقیقتاً مر جانا یہ واضح، یا حکماً مر جانا. جیسے مفقود، کوئی شخص ایسا ناپید ہو گیا کہ اس کی کوئی جہت کا پتہ ہی نہیں کہ کس طرف گیا، اور یہ آج کے دور میں بہت ہی کم ہے کہ یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرف گیا تھا، کوئٹے گیا تھا، ادھر پہاڑوں میں تھا، پھر ادھر ہو گیا، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ گیا کدھر ہے، اس کو کہتے ہیں مفقود، جس کی کسی جہت کا پتہ نہ ہو. غائب ہوتا ہے جس کی کسی نہ کسی جہت کا پتہ چل جائے کہ گیا ادھر تھا، بھائی پتہ نہیں کدھر گیا ہے. تو غائب گم شدہ ہوا، اس کا وہ حکم نہیں ہے. یہ مفقود کے بارے میں جو آگے باس باقاعدہ چیپٹر بنا ہوا ہے. ہاں جی جیسے اغوا ہو جاتا ہے، جی. اغوا ہو جاتا ہے. اغوا کے اندر بھی کئی شکیں ہوتی ہیں کہ اغوا جو کرنے والے ہیں، اغوا کار ہیں، ان کا رابطہ فون نمبر ہو گیا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں. پیچھے سے چڑیاں چہچانے کے، کوے بولنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کہاں ہے جی؟ اب میں شہر میں ہوں. تو پیچھے گائیں بھینس کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہے. تو شہر کے اندر یہ آوازیں کیسے؟ ہمارا ایک رشتہ دار ہو گیا تھا اغوا، تو وہ سندھ کے علاقوں میں جا کر وہاں پر تو وہ پیسے مانگتے ہیں، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی وہ ٹریس ہو جاتا ہے. اگر کسی نہ کسی جہت سے دور جدید کے حالات کے مطابق بھی اس کی جہت کا پتہ چل جائے، وہ غائب ہے. پتہ ہی نہ چلے کہ زمین کھا گئی کہ آسمان اسے اچک گیا،
تو پھر اس کو مفقود کہیں گے۔ تیسرا ہے کہ تقدیراً، یا تو موت ہونا حقیقتاً یا حکماً جیسا کہ مفقود ہے، یا تقدیراً۔ تقدیراً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی شکم مادر کے اندر بچہ تھا، اس کے زندگی کے اثرات بھی نمایاں ہو گئے، ظاہری بات ہے حرکت جب شکم مادر میں اس کی ظاہر ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بچہ اس کے اندر وجود میں ہے۔ اب تقدیراً یعنی چھپا ہوا ہے، جنین بچہ، زندگی کے اس کے اثرات نمایاں ہو گئے، اب اس کا آگے جو مثلا کہہ لے کہ شخص فوت ہوا، اس کا بیٹا موجود تھا، اور اس بیٹے کے ہوتے ہوئے جو اس کے بھائی تھے، یعنی اس بیٹے کے شکم مادر میں بیٹے کے چاچے جو ہیں وہ مستحق نہیں ہوں گے۔ اب اس شکم مادر میں جو بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا، شکم مادر میں بچہ مورث ہو گیا، وارث بن گیا۔ اب یہ فوت ہوگا تو پھر باہر والے چاچے جو ہیں وہ وارث بنیں گے۔ اب وہ جو شکم مادر میں بچہ ہے وہ فوت ہو گیا، وہ مورث ہے، اب وہ مورث جو ہے اس کے وارث چچے جو ہیں اب وہ اس کے مستحق بن جائیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ یا اور بھی جو بھی آگے اس کے وارث وراثت لینے والے ہیں۔ تو تقدیراً کی مثال یہ ہوگی کہ شکم مادر میں بچہ ہے اور اس کی موت شکم مادر میں ہی واقع ہوگی، تو مورث ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ ایک شرط ہوگی مورث کی موت، دوسری شرط وارث کا مورث کی موت کے وقت زندہ ہونا، وارث کا مورث کی موت کے وقت زندہ ہونا۔ حقیقتاً تو واضح ہے، اس کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا تقدیراً ہو، شکم مادر میں زندگی کے اثرات نمایاں ہو گئے 4 ماہ کے بعد، اب وہ اس کا وارث زندہ ہے، والد اگر فوت ہو گیا تو اس کا وارث زندہ ہے اور اس کا وارث بنے گا۔ یہ دوسری شرط کیا ہے جی؟ وارث کا مورث کی موت کے وقت حقیقتاً یا حکماً زندہ ہونا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تیسری شرط، وراثت کے جو موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، موانع اسے کہتے ہیں ہم، موانع ارث، یہ نہ پائے جائیں۔ وہ موانع ارث کیا ہیں وہ آگے آئیں گے، بس اتنی بات ہے کہ بھئی مانع ارث، مانع وراثت نہ پائی جائے۔ ارکان میراث کتنے جی؟ شرائط میراث کتنے؟ ارکان میراث کون کون سے؟ میراث، اور شرائط میراث مورث کا مورث کی موت حقیقتاً، حکماً جیسے مفقود، تقدیراً، اور دوسری شرط وارث کا مورث کی موت کا وقت حقیقتاً تو واضح ہے، حکماً تقدیراً شکم مادر، یہ حکماً نہیں ہوتا۔ اور تیسری موانع ارث نہ پائے جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہیں اسباب میراث، یعنی وراثت کا حقدار کب بنے گا، یہ بھی 3 ہے، یہ بھی نسبی قرابت ہو، کیا؟ نسبی قرابت ہو۔ نمبر 2 زوجیت، میاں بیوی یا بیوی میاں، پہلا کیا ہے؟ نسبی قرابت، نمبر 2 زوجیت، نمبر 3 ولا۔ یہ ولا کیا ہے میں بتاتا ہوں، یہ وہ ملتان والا ولا نہیں ہے، یہ ولا ہوتی ہے، یہ ہے میں بتاتا ہوں
کہ پہلے دور کے میں نا غلام ہوا کرتے تھے، غلام باندیاں ہوا کرتے تھے، باقاعدہ جانوروں کی طرح بکا کرتے تھے۔ آج کے جو دور کے اندر نوکرانیاں ہیں، نوکر ہیں، یہ وہ غلام باندیاں نہیں ہیں، یہ صرف ملازم ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، مزدورنیاں ہوتی ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پہلے وہ بکا کرتے تھے باقاعدہ جانور اور بھیڑ بکریوں کی طرح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت اللہ عالمین، آپ نے ایسے قوانین وضع کیے کہ پوری دنیا سے ہی غلامی کا تصور ہی مٹ گیا۔ اب ولا یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی بندہ کسی غلام کو خریدتا اور خرید کا جب اسے آزاد کرتا نا، اب جب وہ آزاد ہو جاتا، آزاد ہونے کے بعد جو کمائی کرتا، ظاہری بات اس کا کوئی بہن بھائی تو ہوتا ہے کوئی نہ، جب وہ مرتا، کمائی کرنے کے بعد جب مرتا تو اس کی جتنی پراپرٹی ہوتی، جتنی کمائی ہوتی، وہ ساری کی ساری اس کو ملتی جس نے آزاد کیا ہے، جس کو کہتے ہیں الولاء لمن اعتق، ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا ہے۔ تو یہ ہے ولا، جس کی وجہ سے وراثت مل سکتی ہے۔ اسباب میراث کتنے ہو گئے جی؟ کون کون سے؟ ولا، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقاعدہ اس بارے میں ولا کے بارے میں ہوتی ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک بھی ہے۔ لیجیے جی، کئی چیزیں میں اس میں نا وہ چونکہ درسیات کے جو باقاعدہ سلیبس ہوتا ہے اس کے اندر بھی علم فرائض کو فرائض کیوں کہتے ہیں، اس کی 6 وجوہات بیان کر لیں، اور اس کو نصف علم جو کہا گیا تو اس کی 10 وجہ بیان کر لیں، لیکن یہ جو وقت ایسا ہے اس کے اندر وہی بات کی جائے جو مقصد سے متعلق ہے اور جو فائدے میں آ سکتی ہے۔ آگے ہماری بات یہ ہے، ہمارے علماء یعنی علماء احناف رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ تتعلق بتارکۃ المیت حقوق اربعۃ، میت کے ترکہ کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ میت کے ترکہ کے ساتھ یہاں پر لفظ ترکہ کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات کر دوں، چونکہ موشی نے اس مقام میں خطا کھائی ہے۔ لفظ بتارکہ یا تارکہ، جسے ہم ترکہ لفظ بول دیتے ہیں نا، تو تارکہ لفظ اصل ایک ہے لفظ ترکہ، مشہور اور لغت جو ہے اس کے مطابق تارکہ را کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور تا پر زبر ہے۔ ترکہ یہ غیر مشہور ہے۔ البتہ ترکہ جو لکھا ہے نا موشی نے کہ وَيَجُوزُ فِيهَا کسر التاء وفتحها مع سکون الراء، یعنی ترکہ یہ درست نہیں ہے۔ کلیات میر ابو البقاء کی کلیات ابو البقاء جو ہے اس کے اندر باقاعدہ اس پر بحث کی ہے، قاموس اور منجد کے اندر بھی اس پر بحث کی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ترکہ جو ہوتا ہے نا، ترکہ وہ جو چھوڑی عورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یہ عورت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول بھی نقل کیا گیا کہ بھئی وہ اپنی ترکہ کو چھوڑ کر آئے، تو وہ کہتے ہیں گئے تاکہ میں دیکھوں اپنے ترکہ کو، یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لفظ ہا جا رہا ہے، اب آپ آگے گول ہا ڈال دیتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ آگے صرف ہا جا رہا، را پر زبر ہے، الف ہی نہیں ہے۔ ترکہ استاد جی یہ چھوڑی ہوئی لونڈی بیوی جو چھوڑی ہوئی تھی نا، بعض نے کہا بھی جو چوتھی بیوی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، بعض نے کہا بھی جو چھوڑی ہوئی بیوی ہوتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں۔ چھوڑی کیا مطلب وقتی طور پہ کہ طلاق سے مطلقاً، یعنی اس کے اندر جو لفظ ہے تارکہ وہ فصیح ہے، جو اس میں مکان ترکہ یہ بھی درست ہے، جائز اس میں، تو وہ درست نہیں بن رہا۔ اگر یہ کہہ دیں کہ روٹین میں یہ بولا جاتا ہے اور بول استعمال میں چل رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اچھا جی، میت کا ترکہ، ترکے کا مطلب ہوتا ہے جس کو میتن چھوڑا، ما یترکہ المیت، جس کو میت چھوڑتی ہے، جس کو میت چھوڑ دے وہ ہو گیا ترکہ۔ حقوق اربعۃ، میت کے ترکے کے ساتھ جو متعلق ہوتے ہیں کتنے حقوق؟ حقوق اربعۃ، 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ مرتبۃ، ترتیب بار، پہلے اربعۃ بولا، حالانکہ یہ قضیہ محصور ہے، یہ جس میں حصر ہے، باقاعدہ عدد ہے، پھر اس کے بعد بولا مرتبۃ، ترتیب بار، پھر آگے الاول بولا،
اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کس قدر شدت ہے ترتیب کے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کی اگر وجہ سر آپ چاہیں تو یہ ہے کہ میت کا ترکہ دو حال سے خالی نہیں، کہ اس میں میت کا حصہ ہے یا نہیں، اس میں میت کے لیے حصہ ہے یا نہیں. اگر اس میں میت کے لیے حصہ ہے تو تجہیز و تکفین، اگر میت کے لیے حصہ نہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ اس کی ادائیگی موت سے قبل ثابت ہے یا نہیں. اگر موت سے قبل ثابت ہے تو وہ ہو گیا دین اور قرض، دین اور قرض. اور اگر اس کا ثبوت میت سے ہے، ادائیگی اس کی ہے میت کی طرف سے ہے اور اس کا ثبوت میت سے ہے، ادائیگی اس کی موت سے قبل تھی، وہ تو ہوگا نا دین. اگر اس کی ادائیگی موت سے قبل نہیں ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ اس کا ثبوت میت سے ہے یا نہیں. اگر اس کا ثبوت میت سے ہے تو اسے ہم کہتے ہیں وصیت، یعنی اس کی ادائیگی موت سے پہلے نہیں ہوتی، موت کے بعد ہوتی ہے اور اس کا ثبوت میت سے ہوتا ہے، اسے ہم کہہ دیتے ہیں وصیت. اور بصورت ثانی ترکہ، جو باقی بچتا ہے وہ ترکہ کی تقسیم میں آ جاتا ہے. وہ 10 ورثاء جو آگے آئیں گے وہ کہ بھئی ان کو ملے گا، پھر ان کو ملے گا، پھر ان کو ملے گا، اس کی ترتیب آگے آ رہی ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی کہ سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. میں اس کے اوپر جو مسائل ہوں گے تفصیلی گفتگو وہ آتی ہے، پہلے اتنی سمجھ لیں کہ میت کے ترکے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا. وہ جی چاچے کرتے ہیں، مامے کرتے ہیں، وہ ایک بڑا بات ہے. پہلے اس پر پہلے یہ بات کر لیں کہ بھئی ضروری کیا ہے اس کے اپنے ذاتی مال سے، وہ کی جائے. اس کے ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ، پھر اگر وہ ہو جائے تو اس کے بعد قرض ادا ہونے کے بعد پھر تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ ہوگا. نفاذ وصیت کے بعد پھر جو بچے گا وہ ورثاء میں بالترتیب اصحاب فروض کو، پھر اسبا کو، پھر سے ترتیب سے آگے تقسیم ہوگا. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سب سے پہلے کفن دفن، اس کے بعد پھر کفن دفن کے اندر آج تو میرے قبر کا جو زمین ہے نا وہ بھی آئے گی. آج میانی صاحب کے قبرستان کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پر تو قبر بڑی مہنگی ہے، تو اتنا وہ بھی اس میں آئے گا، تجہیز و تکفین. اور دوسرے نمبر پر جو قرض ہے، پھر جو اس کے اوپر قرض ہے وہ، پھر وصیت جو جائز طریقے کے مطابق 1/3 بنتی ہے ثلث اور وارث کے لیے نہ ہو، پھر وہ دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد ورثاء کے اندر مال تقسیم کیا جائے. 1/3 زیادہ زیادہ 1/3 ہے، اس سے کم ہو جائے تو حرج نہیں، اور وارث کے لیے نہ ہو. جی آپ آگے چلائیں. الاول یبدأ بتکفین و تجہیز من غیر تبذیر ولا تقتیر. اب ساتھ ساتھ تھوڑے سے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں. تجہیز و تکفین، پہلا حق ہے تجہیز و تکفین. یہ تکفین اور تجہیز بعضوں نے کہا بھی ایک ہی بات ہے، بعضوں نے کہا نہیں فرق ہے. کبھی کفن دفن خاص ہوتا ہے، تجہیز کے اندر عموم ہوتا ہے. وہ تجہیز کے اندر وہ قبر کھدائی وغیرہ اور قبر کھودنے والے کو، گور کو، جتنے سب کو جتنا بھی خرچہ لگتا ہے وہ سارا اس میں آ جائے گا. البتہ وہ جو ختم ہوتا ہے اس کے فروٹ دیگ وہ اس میں نہیں آئے گا. یہ بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ فتاوی رضیہ شریف کے اندر تفصیلی اس پر بات کی. سید محمد امین افندی المعروف ابن عابدین شامی، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، اس بارے میں مستقل رسالہ لکھا ہے جس کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ ختم وغیرہ نابالغ بچوں کے مال سے دلانا ہی ناجائز ہے. کیونکہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں ظاہری بات وہ یتیم ہوں گے اگر باپ فوت ہوا ہے، تو نابالغ بچوں کے مال سے تو دلا ہی نہیں سکتے کہ وہ تو مالک بنا ہی نہیں سکتے کسی کو. یعنی نابالغ کسی کو مال کا مالک نہیں بنا سکتا، تو اس کے مال سے آپ کیسے نکالیں گے؟ اگر کہیں یہ صدقہ و خیرات ہے تو صدقہ و خیرات جو ہے وہ اپنی طرف سے کر لے، اس بچے کے مال سے نہ کرے. کیونکہ امر مستحب جو ہو
ایک جائز امر ہو اس کی وجہ سے کسی کے فرضی امر کو ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ بات کلیئر ہوگی نا جی؟ بلکہ اس میں علامہ شامی نے بڑی سختی کی ہے کہ وہ نیچے جو بچھاتے ہیں، چٹائیاں بچھاتے ہیں، اوپر صاحبان کرتے ہیں، سارے ہی گناہ کے اندر آئیں گے. ہمارے اس بارے میں بالکل کلیئر موقف ہے کہ جو یہ ختموں والا معاملہ یہ کرتے ہیں وہ بھی خاص شرائط سے جائز ہے کہ یہ یتیموں کے مال سے نہ ہو، نابالغوں کے مال سے نہ ہو، اور مال میت سے ایسے بے دھڑک قسم کا نہ کیا جائے کہ جس میں کچھ بعض لوگ اپنے رشتہ دار اور اپنے میل ملاپ والوں کو تو کھلا رہے ہوں اور دوسرے جو ہیں ان کو پتہ بھی نہ ہو. یہ ساری احتیاط اس میں برتنی ضروری ہے. ادھر ختم ہوتا ہے، ادھر پکنک منائی جا رہی ہوتی ہے کہ ساتھ بلایا جا رہا تھا، آ جائیں یار آپ کا اپنا گاؤں ہی دکھا دیں، اور ادھر اپنا خرچے باقی بھائیوں کے اور ادھر باقیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ دیکھ لو ہمارا گاؤں بھی، بگانی روٹی دے، جس طرح مرضی کام چلتا رہے. یہ کام ظلم میں آتا ہے، یہ درست نہیں ہے. خیر، من غیر تبذیر ولا تقتیر، تجہیز و تکفین کے اندر یہ بات پیش نظر رکھیں کہ جو ہو نا کفن وہ اتنا اعلیٰ بھی نہ ہو کہ بھئی اس کی کیفیت ہی بڑی عجیب سی بن جائے. بس یہ کہ اس کی اپنی زندگی میں جو کپڑے پہنا کرتا تھا نارمل اعتدال میں، کہ اچھے کپڑے جو پہنا کرتا تھا دوستوں سے ملاقات کے لیے، اور عورت ہے تو اپنے والدین اور بھائیوں سے ملاقات کے لیے جو کپڑے پہنا کرتی تھی، تو اس قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس اعتبار سے جو اچھا کپڑا بنتا ہے وہ دے دیا جائے. سمجھے جی؟ علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیٹی آئی سعودیہ سے، بندہ وہاں پر لے کر آیا، تو آپ کو جب وہ کیٹی کے اندر وہ آپ کی تدفین کی گئی نا، تو کیٹی حالانکہ وہ سفید تھی، وہ آپ کے چہرہ منور کے سامنے میلی لگ رہی تھی. تو یہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص جناب سے عنایت فرماتا ہے. برابر ہی چلتا ہے عموماً. میں کہتا ہوں یہ جو مسائل ہیں نا عموماً ایسے آ رہے ہیں کہ بھی کفن چور کا معاملہ، جس میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یہ وہ وقت کی بات ہے کہ جب کپڑا بڑا کم ہوتا تھا. اب تو کفن چور کی صرف کہانی رہ گئی، ورنہ کپڑا تو اتنا زیادہ عام ہے کہ آپ کو یعنی ڈھیروں کے اوپر کپڑا مل جائے گا. اب تو بدن چور والا معاملہ بن گیا ہے. ایسے ہی من غیر تبذیر ولا تقتیر، نہ زیادہ اس میں کنجوسی ہو اور نہ ہی کمی ہو. کفن کفایت مرد کے لیے 2 ہے اور عورت کے لیے 3 ہو گیا. عورت کے لیے کفن سنت جو ہے وہ 3 ہے اور عورت کے لیے 5 ہے. ثم تقضى دیونہ. اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیں، مرد کے ساتھ اگر عالم ہے تو اس کے لیے امامے کا بندوبست کرنا، کہ بھئی یہ اپنے علاقے کے عالم البلد تھے، مفتی تھے اور دین کا کام کیا ہے رضا الہی کے لیے، تو اس کے لیے خاص فقہا نے امام شریف کی اجازت دی ہے کہ بھئی ان کو امامے کے اندر قبر کے اندر اتار دیا جائے تاکہ علماء کا وقار، علم کا وقار وہ برقرار رہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کی آڑ کے اندر آ کر وہ کسی نے کہا نا کہ بھئی ولی کی دربار پر مزار اور گنبد بنا دینا چاہیے جی، تو عام لوگوں نے بھی بنانے شروع کر دیے مزار اور گنبد. انہوں نے پوچھا بھی کیوں بنا رہے ہو مزار تم اور اوپر گنبد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ تو ولیوں کے لیے. انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں ہوا کہ ہر شخص کا جو باپ ہوتا ہے اس کے لیے ولی ہوتا ہے. جب اس کا باپ ولی ہے تو پھر ولیوں کے مزار پر گنبد تو ہونا چاہیے نا. پھر انہوں نے کہا جی بالکل جی بالکل، آپ نے بجا کہا. تو یہ ایسا ایک ڈھونگ رچا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی جو ویلیو تھی نا گنبد کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جس چیز کی کثرت بے تکی کر دی جائے نا اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. جس طرح لفظ مفتی جو تھا اس کی ایک باقاعدہ ویلیو تھی، اور ہمیں یاد ہوتا تھا کہ بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ نام جب آتا تھا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم خان ہزاروی، مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی حسین نعیمی، یعنی اس طرح کے جب نام آتے تھے تو نام چک بھی ان کی بات آ گئی ہے. اب گلی چراہوں کے اندر آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے اور کسی پریشانی کے آپ کو ڈھیروں مفتی مل جائیں گے. جو خطیب اٹھا 7 مفتی، جو پیر اٹھا 7 مفتی، کورس بھی چل گئے. یہ اصل یہودی سازش تھی جو اس میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں کہ جو عزت والی چیز ہو
اس کو اتنا عام کر دو بے تک طریقے سے کہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا وہ پڑھے نا بارش شہید کے آخر میں, تو اعلیٰ حضرت وہاں پر مور جو لگاتے ہیں وہاں پر لکھا ہے مولوی احمد رضا خان. اتنا زبردست لفظ تھا مولوی, یعنی پی ایچ ڈی کے مقابلے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری پر بولا جاتا تھا مولوی. اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا, ریڑھی لگانے والا بھی مولوی, وہ بھی مولوی, وہ بھی مولوی. ذلیل ہو گیا نا لفظ. یہ لفظ مفتی بھی ان قریب ایسا ہونے والے ہیں جو اس کے ساتھ سلوک چل رہے ہیں. ایک ادارہ ادھر پتہ چلا کہ بھائی ضلع کوڑا کے اندر کہ وہاں پہ جی 247 مفتی ایک سال میں تیار کر کے پھینک دیے گئے. گھروں میں بیٹھے ہیں, اوپن یونیورسٹی سسٹم کے تحت کر رہے ہیں. تو ایسا جو سسٹم چل رہا ہے کہ جس کے معیار نہ ہو, بغیر معیار کے جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کی کثرت اس چیز کی ویلیو کو ڈاؤن کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. پھر میرر بننے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا پڑھا ہے, کیا کیا ہے. تو مفتی وہی ہے کہ جس نے باقاعدہ اچھے طریقے سے درس نظامی پڑھا, پھر اس کے بعد اصول افتاء پڑھے, اصول افتاء پڑھنے کے بعد پھر اس کی مشق افتاء کی, پھر مشق افتاء کے بعد اس کے شیخ نے اسے اجازت دے دی کہ اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ میں نے تیری مشق سے اندازہ لگا لیا, تو اب جا کر فتویٰ دے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کو جب بھیجنے لگے تو پہلے کچھ پڑھایا ہوا تھا نا, پڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد مشق بھی تو کرائی ہوئی, ادھر بھیجا, چھوٹے چھوٹے معاملات پر سارے معاملات چلتے رہے. پھر اس کے بعد جب یمن کا گورنر بنا کے باقاعدہ بھیجنے لگے, پھر انٹرویو لیا. اے معاذ بیمہ تک دیا, معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ عرض کی حضور اللہ کی کتاب سے. اچھا نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ حضور آپ کی سنت سے. پھر اس میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ حضور میں پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی رائے کو پسند نہیں کیا, خاص رائے کو کہ جس کا درجہ یہ تھا, جس کو تیار کیا تھا, اصول افتاء پڑھائے تھے, سارے معاملہ کرنے کے بعد پھر دعاؤں سے نواز کر بھیج رہے. اور ادھر جی فلانے بندے نے کہہ دیا تھا, وہ پرانے بابا جی نے کہہ دیا تھا کہ مفتی صاحب ہے لہذا میں مفتی. عجیب سا ڈونگ رچ گیا ہے کہ اگر وہ مفتی ہو سکتا تو میں مفتی کیوں نہیں ہو سکتا. یہ بھی مفتی ہونے کا ایک لیول بن گئے. اگر وہ ہے تو پھر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی اگر اس نے غلطی کی ہے تو تم اس سے بڑی غلطی کر رہے ہو. اس واسطے یہ معیار ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے اس چیز کی. اچھا جی, علماء جو ہیں ان کے لیے رخصت نکالی گئی ہے اس کے امام شی پہننے کی, تاکہ علم کی قدر رہے. اگر ایسا نہ ہو تو اس کو ہرگز نہیں پہنایا جائے گا. اسی طرح چادریں درباروں کے اوپر, یہ ایک چادر رکھی گئی ہے, وہ بھی صرف اس کی عظمت کے پیش نظر اگر اس قابل ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو جناب اس کے گنبد کے بارے میں لواح انوار القدسیہ کے اندر شیخ علامہ عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ ایک بات بڑی پیاری فرمائی. فرماتے ہیں میرے بھائی محمد علی شیخ علی اور میرے شیخ نے مجھے اس بارے میں بات کی, تو ان سے بات کرتے ہوئے میں نے پوچھا کہ بھی یہ گنبد بنانے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ارے بھائی گنبد تو اولیاء کے لیے ہیں یا انبیاء کے لیے ہیں, عظیم لوگوں کے لیے ہیں, ہمیں تو یہی کافی ہے. علامہ عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں میرے پیر بھائی اور میرے شیخ یہ فرماتے ہیں مجھے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمیں مسلمان کے قبرستان میں ان کے پاؤں کی طرح جگہ مل جائے. جس کی قبر پر یہ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے نیچے تو دیکھو اس کے ساتھ کیا بن رہا ہے, اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اس واسطے اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جو اس کے لیے بہتر ہے آپ دعائیں خیر کریں, صدقات و خیرات کریں, صدقہ جاریہ کریں, اس کے لیے دعائیں کرنے والے جو ہیں وہ فائدہ چیز دے گی. یہ سارے کمائی والے اڈے بنا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر چلتا بھی ہمارے ایک دربار ہے, ہمارے 2 دربار ہیں, کاروبار میں ترقی ہو پھر یہی دعا کر سکتے ہیں. جی ہاں جی, اب تو یہ ہے کہ مزار پہلے بنتا ہے, پیر صاحب بعد میں فوت ہوتے ہیں. ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ فتح رضی کا مطالعہ کیا جائے اور ہمارے اکابرین کی فکروں کا مطالعہ کیا جائے. الحمدللہ ہمارے اکابرین ایسی تہمتوں سے, ایسی واہیات فکروں سے پاک تھے, اور ہمیں اپنے اکابرین پر فخر ہے کہ وہ ایسی واہیات فکروں سے وہ پاک تھے جس کے اندر ہرس ہو, جس کے اندر لالچ ہو, جس کے اندر ریا ہو. ثم تقضی دیونہ, پھر دوسرے نمبر پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کے قرضے کی ادائیگی کی جائے گی. من جمیع ما باقی من مالہ, اس کے مال میں سے جو. اچھا اس کے اندر یہ دیکھیں کہ قرض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بندہ آج کے دور کے اندر لیز پر گاڑی لی, قسطوں پر گاڑی لے لی, جو جائز طریقہ قسطوں کا,
وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ قسطوں کا جائز طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بالکل کلیئر کر لیا جائے، یہ کلیئر کر لیا جائے کہ 2 سال کی قسطیں اتنی ہوں گی، اگر 1.5 لاکھ روپے تو 1.5 لاکھ. یہ نہیں ہوگا کہ 2 سال سے اگر 1 ماہ لیٹ ہوا تو پھر اتنا جرمانہ، اس سے لیٹ ہوا تو اتنا جرمانہ. یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کا مطلب طے ہی نہیں ہوا. طے ہونے کا مطلب ہے کہ لیٹ ہو جائے تو وہ قرض ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر جرمانہ ڈالنا شروع کر دیا جائے گا. یہ بات سمجھ آئیے. اچھا، ایک بندے نے یوں کیا کہ اپنا لیا قسطوں پر گاڑی لی، گاڑی لینے کے بعد آدھی قسطیں دی تھی کہ فوت ہو گیا. اب اس کی قرضی کی ادائیگی ہے تو 2 صورتیں، یا تو گاڑی دے کر پیسے لے لیے جائیں، یا اس کے مال سے بقایا پیسے دے کر گاڑی مکمل نامے لگا لیجئے. پھر جو گاڑی لینا چاہے اس کے اتنے پیسے کاٹ لیے جائیں کہ جو ادا کیے ہیں، ہر ایک کو پورے حساب سے دیا جائے. ٹھیک ہوگی. ثم تنفذ وصایاہ، پھر اس کے بعد اس کے وصیت کو پورا کیا جائے. من ثلث ما باقی بعد الدین، قرضہ ادا کرنے کے بعد جو تہائی مال میں وصیت پوری کی جائے گی. ممکن ہے کہ اس کا مال قرضہ اس کے مال سے زیادہ ہو. ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی زیادہ مال قرضے میں اتنا چلا گیا کہ پیچھے وصیت والا رہا ہی نہیں ہے تو کوئی باقی نہیں. سما کا مطلب ہے اگر بچ جائے تو پھر ادھر آنا ہے. مال اتنا نہیں تھا کہ جس سے قرض اتارا جاتا ہے، پھر کیسے قرض کا مسئلہ؟ وہ آئے گی تفصیل اس بارے سے کہ جب قرضہ بڑھ جائے اور قرض خواہ جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور اس کا مال جو ہے وہ کم ہو تو پھر کیا طریقہ ہے. پوری ایک تفصیل اس میں آتی ہے کہ جس کے اندر بتائیں گے پھر کریں گے کیا. مطلب کبھی ایک بندے کا قرض جو ہے وہ مقروض ہے 10 لاکھ کا، چھوڑ کر 5 لاکھ گیا ہے، اب اس کا کیا کریں گے. اس کے بارے میں فقہاء نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ پھر جتنے بھی ہوں گے نا مقروض، ان کو پھر جو آگے طریقہ وراثت بیان کریں گے نا قانون وراثت کے مطابق، اس کے مطابق اس کو تقسیم کریں گے. وہ جیسے بنے گا پھر وہاں پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. ثم یقسم الباقی بین ورثتہ بالکتاب والسنۃ واجماع الامۃ، پھر مال جو ہے باقی تقسیم کیا جائے گا ورثاء کے درمیان کتاب، سنت اور اجماع امت سے. ٹھیک ہو گیا جی. میرے خیال سے اتنا سبق روک لیا جائے، آ کے پیچھے سے ایک مرتبہ دہرا لیں ہم. ہاں جی، ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھا ذرا اس کو اجمالی طور پر بتا دیں. میت کا بچہ اور لڑکا جو ہے سرداری کا، اس کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں حقوق جا رہے ہیں. میراث کے ارکان، میراث کی شرائط، میراث کے اسباب اور پھر میت کے ترکہ سے متعلق چارجز، یعنی تعریف، موضوع، غرض، غایت، ارکان میراث، شرائط میراث، اسباب میراث، میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق. کون کون سے 4 حقوق ہیں؟ قرض، وصیت اور پھر تقسیم وراثت. تقسیم وراثت. اب اس میں تقسیم وراثت جو ہے کتاب، سنت اور اجماع امت کے ساتھ اس کی تقسیم وراثت ہوگی. اب تقسیم وراثت اگر میں یہی شروع کر دوں کہ بھی سنت سے کیسے ثابت ہے، اجماع امت سے کیسے ثابت ہے، تو مشکل ہو جائے گی کیونکہ وہ باتیں اثر آگے آئیں گی. تو بہتر ہے کہ آگے جب آئیں گے تو ساتھ بتا دوں گا کہ یہ سنت سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اجماع امت سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور طریقہ سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلے ابتدا جو کی جائے گی وہ اصحاب فرائض سے کی جائے گی. اب اصحاب فرائض کیا ہوتے ہیں جی؟ ہم الذین سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، وہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا حصہ کتاب اللہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. ان کو کہتے ہیں اصحاب فروض، کے ذوی الفروض کہتے ہیں، اصحاب فرائض کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے کیا ہے؟ اصحاب فرائض. وہ کون سے ہیں؟ جن کا حصہ کتاب اللہ کے اندر بیان کر دیا گیا.
وہ کس طرح بیان کیا گیا؟ ان کے لیے باقاعدہ آیا کہ ان کے لیے 1/2، ان کے لیے 2/3، ان کے لیے 1/4، ان کے لیے 1/8، ان کے لیے 1/6، ان کے لیے 1/3، یعنی باقاعدہ وہ طریقے سے حصہ ان کا بیان کیا گیا۔ ان کے لیے ان کو کیا کہیں گے؟ اصحاب فرائض، ذوی الفروض۔ ٹھیک ہو گئے؟ نمبر 2، جن کے درمیان وراثت تقسیم کرنے وقت اصحاب فرائض سے جو بچ جائے، دوسرے نمبر پر آتے ہیں اسبات۔ اسبات من جہت النسب، جس کو ہم اسبا نسبی کہتے ہیں، اسبا نسبی۔ اب اسبا ہوتا کیا ہے؟ چیپٹر آگے موجود ہے، لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں۔ اسبا کی یہاں پر تعریف یہی ہے کہ کل من یاخذ ما ابقت اصحاب الفرائض، ہر وہ شخص اصحاب فرائض سے جو بچا نا، یہ لے جائے۔ جو اصحاب فرائض سے بچا وہ اسبا لے جائے۔ وعند الانفراد یحرز جمیع المال، اور جب اصحاب فرائض نہ ہو، صحاب فرائض نہ ہو، یہ تنہا ہو، تو سارا مال یہی سمیٹ جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلا کیا؟ صحاب فرائض، وہ کون ہے؟ بیان کر دی گئے۔ نمبر 2، اسبا نسبی، یہ ساتھ لفظ ضرور رکھنا ہے، اسبا نسبی، وہ کون ہے؟ بچے لے جائے، اور یہ صحاب فرائض اگر نہ ہو سارا مال سمیٹ جائے۔ نمبر 3، اسبا سببی، اسبا سببی، یہ غلام آزاد کرنا، اس کی جو ولا ملتی ہے، یہ اسبا سببی آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ساتھ وضاحت اس لیے کر دی اس کی، وہ مولا العتاقہ، وہ مولا عتاقہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ کون کون سے؟ اسبا سببی، شاباش۔ ثم عصبتہ علی الترتیب، ثم عصبتہ علی الترتیب، پھر اس کے اسبا، کس کے اسبا؟ یہ جو قریب گزرا ہے، اسبا سببی کے اسبا، ہاں، جو ضمیر کا مرجع ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو قریب ہو۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اسبا علی الترتیبی، اسی ترتیب پر جس ترتیب کا پہلے ذکر کیا گیا کہ اسبا سببی کے پہلے نسبی، پھر اس کے سببی۔ ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے جی؟ نمبر 1، اصحاب فرائض، اصحاب نسبی، اصحاب سببی، اور اسبا سببی اس کے۔ یہ جو ثم عصبۃ علی الترتیب، اس کو ایک میں رکھ لیں کہ اصحاب فرائض، اسبا نسبی اور اسبا سببی، پھر اس کے بعد اسبا سببی کے نسبی اور اسبا نسبی سببی کے سببی، یعنی اس کی دو جو تھی نا ذیلی شکیں، وہ بنا لیں آپ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ثم الرد علی ذوی الفروض، پھر چونکہ اس کا دور نہیں رہا اسبا سببی کا، اور اسبا سببی کے نسبی ہم تلاش کریں، پھر اسبا نسبی کے اسبا سببی کے سببی تلاش کریں، غلاموں کا دور رہا ہی نہیں، لیکن تاہم وجود میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ وجود میں آ جائے گا۔ اب بھی غزوہ ہند کریں گے تو وہاں سے لے کر آئیں گے۔ اب معاہدے ایسے ہو چکے ہیں نہیں لا سکتے، جنگ جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ وہ جو معاہدے ہو چکے ہیں نا، اس معاہدے کی پاسداری کرنی بھی ضروری ہے۔ ثم رد علی ذوی الفروض، پھر مالک نہیں اگر ابھینندن کو نہ جان دیتے تو شریک غلام بن جاتا۔ نہیں بنتا، معاہدے ہوئے ہیں نا، جنگی قیدی ہے۔ تو جو معاہدے ہوئے ہیں نا اس کے مطابق المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرائط پر رہتے ہیں۔ اس سے رک جائیں گے یا بالکل حرام ہو جائیں گی لونڈیاں وغیرہ؟ نہیں ہوں گی، نہیں، معاہدے کے مطابق بن ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی کیا مسئلہ کہ صحیح نعمت اللہ شاہ ولی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کیا کہ معاہدے اتنے ہو چکے ہیں ہندوستان کی دل ربائیں، یہ الفاظ ہیں اس میں۔ اچھا چلو وہ ایک جو پیشن گوئیاں والا چیپٹر ہے اس کو پھر چلاتے ہیں۔ ثم رد علی ذوی الفروض النسبیہ، پھر جو بچے گا
اس کو ذویل فروض نسبیہ، جو فروض نسبیہ ہیں ان پر رد کیا جائے گا. یہ ذویل فروض نسبیہ بول کرنا، یہ جو زوجیت والا پہلو اس کو نکالا جا رہا ہے. حالانکہ ذویل فروض میں زوج اور زوجہ بھی آتی ہے، لیکن جب ذویل فروض نسبیہ بولا تو وہ نکل گئے. یعنی پہلے سب سے پہلے دیا سابع فروض کو، پھر اس کے بعد اسبا سببی کو دیا، پھر تیسرے نمبر پر اسبا سببی کو، تیسرے نمبر پر اسبا سببی کو، پھر آگے دو ذیلی شکیں، اسبا سببی کے نسبی، اسبا سببی کے. اب اس کے بعد رد علی ذویل فروض نسبیہ، یعنی مال کو دوبارہ پھر ذویل فروض نسبیہ پر رد کر دیں گے. یعنی زوج زوجہ کو نکال کر ماں بہن بیٹی بقدری حقوقہم، ان کے حقوق کے مطابق. وہ کیسے ہوگا؟ باقاعدہ باب الرد کے چیپٹر ہے. ثم ذوی الارحام، پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ثم مولا الموالات، پھر مولا موالات کو، پھر مولا. یہ مولا موالات ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی جب میں مروں تو میرا وارث ہے، اور جب مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، قتل ہو جائے، تو میری دیت تو دے گا. دوسرا بھی اس کے ساتھ یہی معاہدہ کر لے، موالات. تو اب یہ جب مریں گے تو پھر اس کے بعد جو اصحاب فرائض سے بچے، اسبا نسبی کو ملے، اسبا نسبی نہ ہو تو پھر اسبا سببی کو ملے، اسبا سببی نہ ہو تو اسبا سببی کے نسبی کو ملے، اسبا سببی کے نسبی نہ ہو تو اسبا سببی کے سببی کو ملے، وہ بھی نہ ہو تو پھر ذوی الفروض نسبیہ کو ملے، وہ بھی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو ملے، وہ بھی نہ ہو تو پھر جو مولا موالات ہیں جن کے ساتھ یہ معاہدے کیے ہوئے ہیں تو پھر ان کو یہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا. صحیح. ذوی الفروض اسبی، اس کے بعد ذوی الارحام. جی جی. یہ کیا ہوتا ہے؟ ذوی الارحام جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں میت کے وہ رشتہ دار جن کے جو نہ تو اصحاب فرائض ہوں اور نہ ہی اسبا ہوں، نانکوں کی طرف سے آ جاتے ہیں تقریباً. بات ہو گئی. مقر لہو بالنسب علی الغیر، ثم المقر لہو بالنسب علی الغیر بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر اذا مات المقر علی اقرارہ. پھر مقر لہو بالنسب کے لیے، اب یہ مقر لہو بالنسب ہوتا کیا ہے اس کو سمجھیے. اس کے اندر چار چیزوں کا آنا ضروری ہے. کہ جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا ہمارا تو اس نے باقاعدہ یہ پوچھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. جی مجہول النسب ایک شخص ہو جس کا نسب کا کوئی پتہ نہ ہو. مجہول النسب شخص جس کو میت نے اپنی زندگی میں کسی مجہول النسب شخص کو جو فوت ہونے والا ہے اس نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ میرا چاچا ہے، یا یہ میرا بھائی ہے، یا یہ میرے دادے کا بھائی ہے، اپنے فروع کی یا اپنے اصول کی یا اپنے اصول کے فروع کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہو. ایسے مجہول النسب شخص کے بارے میں میت نے اپنی زندگی میں اسے اپنے فروع کی یا اصول کی، یعنی اسے پوتا کہہ دیا تو فروع کی، اگر اسے چاچا کہہ دیا تو اصول کی اولاد، ٹھیک ہے، اور اگر اسے بھائی کہہ دیا تو باپ کی اولاد. تو اپنے اس فروع کی یا اصول کی یا اصول کے فروع، اصول کے فروع یعنی دادے کا بیٹا باپ، تو باپ کی اولاد میں چاچا کہہ دیا، اگر بھائی کہہ دیا تو پھر باپ کی اولاد میں اس کا بھائی بن گیا، اور اگر اسے دادے کا بیٹا کہہ دیا تو اس کا چچا بن گیا. تو کوئی بھی مجہول النسب شخص وہ ایسا ہو کہ جب وہ فوت ہونے لگا، مجہول النسب شخص کو فوت ہونے والے نے اپنے اصول کی یا فروع کی یا اصول کے فروع کی اولاد ہونے کا اقرار کیا ہو. ٹھیک ہے، اور محض اس اقرار سے اس کا نسب ثابت نہ ہو،
یعنی یہ نہیں کہ اس اقرار سے اس کا نسب ثابت بھی ہو جائے، یہ اقرار ایسا ہو کہ اس اقرار سے نسب ثابت ہے، مثلا اس کا باپ جو ہے، میت کا جو باپ ہے، وہ اس نسب میں اس کی تصدیق ہی نہ کرے، وہ نہیں ہے، ہمیں اس کی کر دیتا ہے، یہ ہے ہی نہیں مرا. تو مجہول النسب شخص کے بارے میں میت نے اقرار کر لی ہے، اور اقرار بھی ایسا ہے محض اس اقرار سے. اب یہ شک ہے مجہول النسب شخص ایک، اس کے بارے میں اقرار کیا ہو، اور اقرار ایسا ہو، اب یہ تیسرا پوائنٹ آ رہے ہیں، ایسا اقرار ہو کہ جس سے اس کا نسب ثابت نہ ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ مرتے دم تک وہ اپنے اس اقرار پر ڈٹا رہا ہو. جانا ہے اذا مات المقر والا اقرار ہی، کہ جب وہ اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر ڈٹا رہا ہو، مر گیا اپنے اقرار پر، ہلنا نہیں بھی. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ 8 ہو گئے، ٹھیک ہو گئی جی. یہ ہے مقر لہو بالنسب الغیر. 4 چیزوں کا اس میں ہونا ضروری ہے. ایک ہے کہ مجہول النسب شخص کو کہا ہو، پھر میت جو فوت ہونے والی ہے اس نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنے اصول یا فروع یا اپنے اصول کے فروع کی اولاد ہونے کا اقرار کیا ہو. نمبر 3 اس اقرار سے اس کا نسب ثابت نہ ہوتا ہو. نمبر 4 اسی پر ڈٹا رہا ہو. ٹھیک ہے، آگے جی چونکہ ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. موسیٰ لہو بجمیع المال، پھر 9ویں نمبر پر وہ شخص آئے گا جس کے لیے سارے مال کی وصیت کر دی، کہہ دیا کہ جی میرا سارا مال جو ہے وہ طیب کے لیے. اب وہ سارا مال جو اس کے لیے وصیت کی ہے، اب ہے تو ضابطہ تو یہ نا کہ 1/3 کے اندر اس کی وصیت نافذ کی جائے، اتنی تو ہو جائے گی. لیکن جس کے لیے سارے مال کی وصیت کیا، ہر اس سے کوئی نہ کوئی تو الفت ہے نا. تو اب اس کا درجہ 9ویں نمبر پر رکھا جائے گا کہ جب اوپر والے ورثاء میں کوئی بھی نہ ہو، نہ صاحب فرائض میں سے ہو، نہ اسبہ نسبی میں ہو، نہ اسبہ سببی میں ہو، نہ اسبہ سببی کے نسبی ہو، نہ اسبہ سببی کے سببی ہو، نہ رد علی ذوی الفروض النسبیہ بھی وہ بھی نہ رہے، پھر وہ بھی نہ رہے، مولا موالات بھی نہ رہے، مقر لہو بالنسب علی الغیر یہ بھی نہ رہا. پھر 9ویں نمبر پر بات آ جائے گی موسیٰ لہو بجمیع المال. ٹھیک ہو گیا. اور آگے 10ویں نمبر پر ہے بیت المال. بھی اگر کوئی بھی نہیں ملتا تو جناب بیت المال میں دے دی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بیت المال اس کی وجہ اس لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کی مصلحت کے لیے وہ ادارہ قائم ہوتا ہے کہ جو کسی امانت دار کے ہاتھ میں قائم کیا جاتا ہے. اصل بیت المال ہوتا یہی ہے، اور اس کی حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہے، اس واسطے اس کو بیت المال کہا جاتا ہے. چونکہ بیت المال فلاح عامہ سے متعلق ہوتا ہے تو اس کا مال جو باقی بچتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ علامہ شامی نے بھی لکھا ہے فتاوی شامی میں، اور بار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے بھی یہ فرمایا ہوا ہے کہ بھئی آج کل کے دور کے اندر چونکہ فساق کے ہاتھ میں یہ کام آ گیا ہے، اس واسطے یہ نظام کے پیش نظر یہ مال دوبارہ زوجین کو لوٹا دیا جائے. وہ رد علی ذوی الفروض النسبیہ میں زوجین کو نکالا تھا نا، تو کہتے ہیں اب زوجین کو لوٹا دیا جائے. اچھا، عمدۃ المتاخرین سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے عمدۃ الفرائض کے اندر یہ فرمایا کہ بھئی کسی عاجز فقیر کو دے دیا جائے، یعنی زوجین کی بجائے وہ عاجز فقیر کی طرف گئے. لیکن اگر اس میں آپ غور کریں نا تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے فقہا نے بیت المال کا لفظ رکھا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی فلاحی کام ہے نا، مال آخر میں وہاں پر دے دیا جائے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین کون کرتا ہے اگر اس کے رشتہ دار نہ ہوں؟ محلے کے اندر، گلی کے اندر، یا فلاحی ویلیفیئر جو ادارے ہیں وہ آ جاتے ہیں نا. اگر اس کی تجہیز و تکفین وہ کرتے ہیں تو پھر مال بھی آج انہی کو دینا چاہیے. اگر کوئی بھی رشتہ دار یا دوست جس ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں پہلے نہ ہو تو پھر جناب میری رائے اس میں یہی ہے کہ بھی یہ مال فلاحی ادارے جو پرائیویٹ طور پر تجہیز و تکفین کا کام جس علاقے میں کر رہے ہیں یہ ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. وآخر الدعوة الحمد للہ رب العالمین.